بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. بگڑے اسحاق ایک مرتبہ پھر حاضر آپ کے پاس. اس مرتبہ میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک اپڈیٹ افغانستان کی شیئر کی جائے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شمال جس کو ہم ناردرن افغانستان کہتے ہیں، شمال کے کچھ علاقوں میں طالبان مخالف دھڑوں نے کچھ کلیمز کیے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹاؤن جو کہ بدخشان صوبے میں ہے اس کو قبضہ کیا ہے تاجکستان بارڈر کے ساتھ، اور وہاں پر جو طالبان کی سیکورٹی کے کچھ لوگ تھے ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد طالبان سے مزید علاقوں پر ان کا قبضہ ہو جائے یا طالبان سے وہ ان علاقوں کو چھین لیں لڑنے کے بعد. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اینٹی طالبان گروپس ہیں جن کے بارے میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں تاکہ طالبان کے خلاف، افغان حکومت کے خلاف، افغان طالبان کی حکومت کے خلاف وہ کامیابیاں حاصل کر سکیں اور جو ان کے آبجیکٹو ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، ان کو حاصل کر سکیں. دوسری چیز اسی کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے کہ ISIK اور TTP کا تو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن ISIK پچھلے چند مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا تقریباً ہفتے میں 3-4 مرتبہ وہ مختلف علاقوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں، اور ان کے احساس دلانے کا طریقہ کار مساجد پہ حملے، اسکولوں پہ حملے، ڈپلومیٹک پریزنس پہ حملے اور اسی قسم کی مختلف تخریب کاری کی کارروائیاں، جس میں IEDs ہیں، جس میں فدائین اٹیک ہیں، اور ان کا مقصد طالبان کو نقصان پہنچانا ہے اور وہاں پر اپنی پریزنس کو دکھانا ہے. اور یہ کارروائیاں طالبان کنٹرول نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ان کا تسلسل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ طالبان ابھی بھی مشکل حالات میں ہیں، اور ان کے حالات کی وجہ شاید ان کی سیکورٹی اپریٹس، ان کا انٹیلیجنس اپریٹس کا مضبوط نہ ہونا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک مثبت اقدامات ہوئے ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ طالبان نے روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اقتصادی لیول کے اوپر، جس کو ہم ڈپلومیٹک سکسیس بھی کہہ سکتے ہیں، اور روس ان کو تیل، گیس اور گندم وغیرہ کی سپلائی کے سلسلے میں ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے. اور ایک اور بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ افغانستان نے ایران، ترکمانستان اور ایک دو اور سنٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاہدوں کے بارے میں کہا ہے، اور اطلاعات ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے، لیکن ان کی انگیجمنٹ ہے، اور یہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اقتصادی بہتری کے لیے، افغان عوام کی بہتری کے لیے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہیں پر ابھرے گا کہ کیا یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں ان میں کس طریقے سے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کو وہ بائی پاس کریں گے، بارٹر ٹریڈ کریں گے، یا لوکل کرنسیز میں آپس میں انگیج کریں گے. ایران ہمیشہ سے یہ کرتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ انڈر سینکشن ہے. روس انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، روس اور ممالک کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کو افغانستان کے ساتھ اس قسم کی کسی اقتصادی ڈیولپمنٹ یا اقتصادی ٹریڈ ایکٹیویٹی کو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ایمو ریور کے اکراس تینوں بڑی ریپبلکس، جس میں ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان ہیں، ان کے بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے ان کا بھی بارٹر ٹریڈ یا اقتصادی حالات کو بہتر کرنا یا افغانستان میں اپنا مٹیریل کو بھجوانا شاید کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں، مسئلہ صرف اگر اس کو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں لائیں گے تو پھر افغانستان کے لیے اس میں مسائل ہیں، اس لیے کہ وہ انڈر سینکشن ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان کچھ ناراضگیاں. ویسے ناراضگیاں شروع ہوتی ہیں جب یونائٹڈ نیشن میں UNGA کی اسمبلی میں شہباز شریف، پاکستان کے پرائم منسٹر،
افغانستان کے بارے میں کچھ ریمارک دیتے ہیں جو کہ اتنے شاید سیریس نہیں ہیں، لیکن افغان حکومت اس کو کافی سیریس لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان کو اپنے اندرونی حالات خود پہلے ٹھیک کرنے چاہیے۔ افغانستان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور ان چیزوں کو سنبھال سکتا ہے، اور ایک ریٹرک افغانستان کی طرف سے آتا ہے، اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے بھی جواب دہی یا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں افغانستان میں جو ڈرون اٹیک اور ڈرون کی فلائنگ کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں، خاص طور پر ایمن الظواہری کے اوپر اٹیک جو ہوا، اس میں افغانستان کے اوپر یہ پریشر آیا کہ وہاں ISI کے القاعدہ کیوں پریزنٹ ہے، اور القاعدہ وہاں پر سر عام بغیر روک ٹوک کے اپنی کارروائیاں اور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔ اور ایمن الظواہری کابل میں جب اس ڈرون سٹرائک میں مارا جاتا ہے تو افغان طالبان کے لیے یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زمین اس قسم کی بینڈ آرگنائزیشن، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہیں پر TTP کی پریزنس بھی افغانستان میں آتی ہے، جب وہاں ان کا ایک سرکردہ لیڈر ایک IED کے حملے میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس میں پاکستان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اوپر بھی پہلے پاکستان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جب ڈرون فلائی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی ایئر سپیس وائلیٹ ہوئی ہے، اور اسی میں ملا یعقوب بھی بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی حدود کو افغانستان کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ان کو امریکہ کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے۔ یہیں پر ملا ستانکزئی پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان پیسے لے رہا ہے، اس لیے وہ ڈرون کو وہاں سے اجازت دے رہے ہیں آنے جانے کی۔ تو صرف آپ کا مقصد، آپ کو ان باتوں کا بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہیں اور کیا چیزیں ہیں۔ اور پازیٹیو چیزیں یہ ہوئی ہیں کہ اقتصادی طور پر انگیجمنٹ ہوئی ہے طالبان کی ان ممالک کے ساتھ۔ نگیٹیولی یہ چیز ہے کہ افغان طالبان ابھی تک ISI کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور ISI دن بدن خطرہ بنتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اینٹی طالبان پولیٹیکل گروپس اور ملیٹنٹ گروپس ہیں، جس میں ناردرن فرنٹ کے لوگ ہیں جو کہ ری ایمرج ہو رہے ہیں نارتھ میں، یہ خطرے کی علامات ہیں۔ اس لیے طالبان کو میرا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر ابھی فوکس کرنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی ڈو اٹ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔